الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ ہر مہینے میں کچھ ایام اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھ دیے ہیں جن میں روزہ رکھنا، خوب عبادت کرنا مستحب ہے۔ تو اسلامی اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے اور ٹوٹل 12 مہینے، ذی الحج ہمارا آخری مہینہ ہے۔ پہلے مہینے میں 10 محرم اور آخر میں ذی الحج میں 10 ذی الحج۔ اب حج کے بعد ہماری زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اس محرم کے مہینے کو جتنا حدیثوں میں بتایا گیا ہے اتنا ہی رکھنا ہے، اپنی طرف سے بڑھانا چڑھانا بالکل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ 9-10 محرم کا یا پتہ نہیں 10-11 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن جو نہیں رکھتا اس کو ناکام ناکارہ سمجھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے فرض روزہ نہیں رکھا تو ہمیں تو اس کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کیا عذر ہو اس کا۔ تو یہ تو مستحب روزہ ہے، آپ نے رکھا ماشاءاللہ، جس نے نہیں رکھا کوئی بات نہیں، یہ ہے بددین آسان سا۔ نہیں چونکہ میں نے رکھا ہے تو ساری کائنات رکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 9-10 کا ہے تو ساری کائنات رکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مہینے میں جتنی عبادات، جو چیزیں ہیں وہ اسی حد تک رہیں گی، اس سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ ماں کا درجہ ماں کا ہے، بہن کا درجہ بہن کا ہے، بیوی کا درجہ بیوی کا ہے۔ اب آپ بیوی کا درجہ بڑھا کر ماں کے درجے کے برابر کر دے تو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ تو ہر جگہ کا، عید الفطر کا ایک اپنا درجہ ہے، عید الاضحیٰ کا ایک اپنا درجہ ہے۔ عید الفطر کا درجہ خوشیوں کا، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا، اور بقرعید کا درجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو خون بہانا ہے، راشن تقسیم نہیں کرنا۔ خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ اب آپ پاٹ لے لیں، اللہ نے دیا ہے تو گائے لے لیں، ایک بکرا لے لیں، بکری لے لیں، جس سے قربانی ہو جائے، ہم اپنا کام پورا کر دیں، اس لیے کہ اللہ کو 5 لاکھ والی گائے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے 9-10 محرم کا جو احباب روزہ رکھتے ہیں، بہت مبارکباد ہے، بڑی مجاہدے کی بات ہے اس گرمی میں روزہ رکھنا۔ لیکن دیکھا کہ فلانا داڑھی والے نے روزہ نہیں رکھا، اوہو یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ تم نفلی روزے نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ کہا جناب میں کمزور آدمی ہوں، اگر میں نفلی روزے رکھوں گا اتنی ہمت نہیں ہے، پھر میں نوافل نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ مغرب سے عشاء کے درمیان نفلیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے یہاں کس کی کیا قدر ہے یہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ ایک آدمی امام بنا ہوا ہے، مولوی بنا ہوا ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، اللہ کے یہاں قدر کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، نہ اسے معلوم ہے، نہ مجھے معلوم ہے، نہ آپ کو۔ ایک آدمی کے محلے کے لوگ کمتر سمجھتے ہیں، بیچارے کو ہلکا سمجھتے ہیں، کسی لائق نہیں سمجھتے، نہ اس کو بیٹی دیتے ہیں، نہ اس سے کوئی فیصلے کراتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کیا قدر ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہر انسان قیمتی ہے، ہر بھائی قیمتی ہے، ہر بچہ قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ قیمتی ہے، ہمارے نزدیک بھی قیمتی ہونا چاہیے اور اللہ کے یہاں تو قیمتی ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، جن گھروں میں گونگے، بہرے، اپاہج، ایب نارمل بچے ہوتے ہیں تو مائیں ساری زندگی ان کی وہ کرتی ہیں تواضع، بھئی کیوں کر رہے ہو آپ، ان کو ایدی سینٹر میں چھوڑ کر آ جاؤ، آپ کو بھی سکون، گھر میں بھی سکون، ٹینشن بھی نہیں۔ اب بول کے دیکھو کسی ماں کو، بول کے تو دیکھو، پھر وہ سامنے سے کتنی بددعائیں دے گی۔ ارے اماں ہم آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، آپ کہیں جا نہیں سکتی کیونکہ بچہ ایب نارمل ہے یا بیچارہ اپاہج ہے، آپ کہیں آ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور کسی کو بتا نہیں سکتی کیونکہ ہمارے یہاں تو مذاق اڑانا بہت زیادہ ہے۔ اب آپ ایک کام کریں، ابھی تو پیدا ہی ہوا ہے، آپ کو بھی نہیں پہچانتا، اس کو آپ چھوڑ کر آ جائیں کہاں پر، ایدی سینٹر میں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آپ کو تو اسپتال میں ہی بتا رہے ہیں، کہیں اور تو بتا ہی نہیں رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ اپنے آپ کو زندہ زمین میں گاڑنے کو تیار ہو جائے گی، لیکن اس کے بچے پر کوئی دوسرا ہاتھ رکھے وہ ہاتھ کاٹ دے گی۔ تو جب ماں کے نزدیک یہ اپاہج بیچارہ، یہ معذور بیچارہ بچہ قیمتی ہے، تو اللہ تو کتنی ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں نے چرسی کو بھی گندا سمجھا، چور کو بھی گندا سمجھا، ٹھیک ہے وہ چوری کرتا ہے وہ جانے، اللہ جانے بھائی، وہ چرس پیتا ہے وہ جانے، اللہ جانے، ہمارے کو کیا بھائی۔
ہمارے دل میں کسی کی کڑواہٹ ہمیں برباد کرے گی، اس کو نہیں کرے گی. ہمارے دل میں کسی کی کمی ہمیں برباد کرے گی، اس کو نہیں کرے گی. کیونکہ وہ بندہ کس کا ہے؟ اور اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، اچھا احسان کرو. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر ایک کی قدر ہو دل میں. اور اگر آپ کے دل میں کسی کی قدر نہیں آ رہی تو آپ اپنے منہ سے اس کے خلاف، اس کی مخالفت میں کوئی لفظ نہ بولیں، اپنا چپ چاپ آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. محرم الحرام کا مہینہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر آدمی کی قیمت ہے، ہر بندے کی قیمت ہے، ہر بندی کی اللہ کے یہاں قیمت ہے. بس یہ ہے محرم. اور کیا ہے محرم؟ 10 گزری تو پھر کون سا محرم، کیسا محرم؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محرم کے 10 دن یا 9ویں 10ویں یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ سب کی قدر کرنی ہے، سب کی دل میں عزت کرنی ہے، کسی کو کم نہیں سمجھنا، اس لیے کہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. سارے سمندر کا پانی میں پی جاؤں، میری اولاد تو میری اولاد ہو، باقی دوسرے کی اولاد کسی کی اولاد نہیں، مجھے کیا پتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ بھی کسی ماں کا لال ہے، وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے. بہو بھی تو کسی ماں کی بیٹی ہے، یا میری بیٹی میری بیٹی ہے؟ بہو بھی تو کسی ماں کی بیٹی ہے، اور میری بیٹی بھی میری بیٹی ہے. تو جیسے میری بیٹی میری بیٹی ہے، تو وہ جو بہو آئی ہے جو دوسری جگہ سے آ گئی ہے، جو ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، یہ بھی تو کسی ماں کی لال ہے. تو اسے تو لے کر چلنا ہے. ہمارے یہاں ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل تشیع سے بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا صرف ایک ہی نعرہ ہے اور ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب جو کر رہا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا. آپ تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کو جواب دیں گے. میں تنہائی میں کیا کر رہا، میں اللہ کو جواب دوں گا. میں سب کے سامنے کیا کر رہا، اللہ کو جواب دوں گا. آپ سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کو جواب دیں گے. ایسے تو ہوگا بھائی چارہ قائم. وگرنہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے پر ہلڑ بازی کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کی خاصیت نہیں ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کفار نے تنگ کیا، لیکن آپ سب کو لے کر چلتے رہے. آپ جب مدینے آئے تو منافقین نے تنگ کیا. منافق اس زمانے میں تھے، اب کوئی منافق نہیں ہے. اب تو علامات نفاق موجود ہیں، منافق نہیں ہے. آپ نے مدینے میں بھی منافقوں کو ساتھ لے کر چلے. یہ نہیں کیا کہ یہ منافق ہیں انہیں الگ کر دو، سب کو ساتھ لے کر چلے. اور جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو 6 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیار ہو گئے تھے. ہم سے ایک گھر تیار نہیں ہوتا، 4 بھائی مل کر نہیں بیٹھتے، 4 بہنیں ایک دسترخوان پر بیٹھنے کو تیار نہیں، 4 بویں 4 بھائیوں کو ساتھ رہنے کو تیار نہیں. یہ ہے ہمارا حال. آدمی کا اپنی ذات سے کربلا لڑنا، یہ ہے کربلا. آدمی کو گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا، یہ ہے کربلا. ہاں، جب میں 50 کا ہو گیا، میں 60 کا ہو گیا، میں 70 کا ہو گیا، بھائی وقت کم ہے، وقت کم ہے، وقت کم ہے. اور دھاگا کھینچتا ہے، بس ختم ہو گئی بات، ختم. کون تھے وہ؟ ابھی تو وہ موجود ہیں، پھر ہو جاتا تھے. وہ تھے پہلے بھائی جان، فلانے جان، ابو جان، ابو جان، بھائی جان، چچا جان، پھپھا جان. پھر کہتے ہیں بھائی یہ میت کا ٹائم کب رکھا ہے؟ پھر وہ بھائی بھی ختم، پھپھا بھی ختم. پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے فلانے صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب. پھر کہتے ہیں میت کا ٹائم رکھا گیا ہے، وہ نام بھی چینج ہو گیا، حیثیت بھی بدل گئی، وہ انسان سے مردہ ہو گیا، جاندار تھا، مردہ ہو گیا، ختم ہو گیا. دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے. آپ جنگل میں سوئیں گے نا اور روح اندر ہوگی تو کوئی پرندہ آسمان پر نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اللہ نے ایسے وہ رکھا ہے. اور اگر مردے کو سلا دو 2 منٹ میں سارے چیل کوے اوپر آ جائیں گے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر روح نہیں ہے، حالانکہ سو دونوں رہے ہیں. جنگل میں ایک آدمی سو رہا ہے اور کوئی جانور، کوئی پرندہ نہیں آئے گا اوپر. ہاں، اور وہ نہیں آئے گا. لیکن اگر آدمی مردہ ہو کر لیٹا ہوا ہوگا،
5 منٹ کے اندر چیل کوے آ جائیں گے. اتنی حس بھی اللہ تعالیٰ نے چرند پرند میں رکھی. صرف اتنی سی بات ہے, لیٹے ہوئے دونوں ہیں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری راشن بانٹنا نہیں ہے. سچی بات کر رہا ہوں. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری صرف کھانا کھلانا نہیں ہے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری صرف کپڑے پہنانا نہیں ہے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ان فرائض کو مکمل کرنا ہے جس کے بارے میں حساب ہوگا. وقت نہیں ہے ہمارے پاس. 2026 1448 پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو رہا ہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, میں اپنی بھی قدر کروں کہ اللہ کا بندہ ہوں, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور سارے عالم کے سارے انسانوں کی قدر کروں. ہم بوڑھوں کی قدر نہیں کرتے, ہم علماء کی عزت نہیں کرتے, ہم چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے ساتھ جا رہے, حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے. آپ نے دونوں کو اٹھایا, پیار کیا, چوما. تو صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ ان لی عشرۃ اولاد, میرے تو 10 بچے ہیں, میں تو کسی کو نہیں چومتا, میں تو پیار نہیں کرتا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چوما کر پیار, آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. یاد رکھ, جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم کیا بھی نہیں جاتا. آپ بچوں پر ترس نہیں کھائیں گے, انہیں پیار نہیں کریں گے, تو پھر آپ پر بھی پیار, اور آپ پر بھی کوئی ترس کھانے والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بچوں سے ملتے تھے تو گال پر ہاتھ پھیرتے تھے, اور ہم بچوں سے ملتے تو امی نے کیا پکا, یہ پہلے امی کے پاس جا رہا, بھائی تو بچے سے ملنے چھوڑ دے, ہمیں پتا ہے نا کیوں جا رہا ہے, یہ امی نے کیا پکایا, کیا واسطہ اس کا امی کے پکانے سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے مل رہے, گال پر ہاتھ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب آپ مل رہے میں نے بھی اپنا گال آگے کر دیا. حضور علیہ السلام نے میرے گال پر بھی ہاتھ پھیر دیا. 1 ہفتے تک مجھے ایسا لگا کہ کوئی روئی میرے یہاں سے گزری ہے, اور 1 ہفتے تک میں خوشبو سے مہکتا رہا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اتنی خوشبو تھی. بتائیے آپ, یہ ہے کربلا. ہم نے کربلا کو کہیں اور پہنچا دیا ہے. اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا, یہ فجر میں نہیں آتا, اسے فجر میں لانے کی کوشش کرنا. یہ 5 نمازوں میں نہیں آتا, اس کو لانا. یہ گاہک کے سامنے نماز چھڑوا دیتا ہے, لانا. یہ ہے اصل کربلا, یہ ہے کربلا. عراق میں ایک علاقہ ہے کربلا, وہاں جا کربلا لڑی گئی, بس ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن اس وقت سب سے بڑا مجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے مقابلہ کرے, یہ سب سے بڑا مجاہد ہے. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب, ہمیں سکھا دیا ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر لو تو مہاجر ہو گئے, پنڈی سے حیدرآباد ہجرت کر لو تو مہاجر ہو گئے, فلانی جگہ سے فلانی جگہ ہجرت کر لو تو مہاجر ہو گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مہاجر یہ بھی ہے کہ من حجر الخطایا والذنوب, جو گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف آ جاوے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مارے کھائیں مکہ میں, حبشہ کے تھے, اور میں ان کی قبر پر گیا تھا تبلیغ میں. ایریٹیریا ان کی قبر ہے, ایتھوپیا ہمارا جہاز رکا, ہم دبئی سے اڑے ایتھوپیا, ایتھوپیا سے ہمیں جانا تھا صومالیہ, ایک ہی جہاز اڑتا تھا. تو ہم جہاز میں بیٹھے, ہم نے کہا بھائی جہاز اچھا ہوگا. وہ جہاز تو اڑتا ہی اتنا تھا جتنی ہماری آپ کی چھت ہے, زیادہ تو اڑتا ہی نہیں تھا. پھر ہم نے بولا بھائی اچھا چلو جہاز چلو, اتنا اڑ رہا ہے کافی ہے. دمبے بھی آ گئے, بکرے بھی آ گئے, سب آ گئے, کیونکہ ایک ہی جہاز اڑتا تھا صومالیہ کے لیے دبئی سے, اسی میں سب کچھ آتا تھا, چارہ بھی اسی میں آتا تھا, سب کچھ اسی میں آتا تھا. تو پھر ہم ایتھوپیا اترے, ایریٹیریا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے ایریٹیریا میں. کہاں کا آدمی مکہ میں آ گیا, غلاموں والی زندگی اور تکالیف کو برداشت کیا. آسان ہے تکلیفیں برداشت کرنا, آسان ہے. یہاں تو 4,000 روپے 40,000 روپے کے چیک پر آدمی پارٹیاں چھوڑ دے, وہ تو ایمان کا مسئلہ تھا. اتنی تکلیفیں برداشت کی. پھر جب اذان کا مسئلہ آیا کہ اذان کیسے دیں, لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں, تو ایک صحابی سے صرف ایک ہی روایت ثابت ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, مجھے یہ کلمات سکھائے گئے. آپ نے فرمایا بالکل صحیح سکھائے گئے ہیں, لیکن اذان تو نہیں دے گا, اذان تو بلال دے گا. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھا خواب اس نے,
اس کا حق بنتا ہے کہ جو خواب دیکھ کر آیا اور حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں تو اذان یہی دے گا. آپ نے فرمایا جس طرح اس زمانے میں جب اسے تکلیف دی جا رہی تھی یہ اللہ کی وحدانیت کو بول رہا تھا، آج اس کا حق ہے کہ آج بھی یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے اور لوگوں کو اذان کے ذریعے سے بلا لے. یہ ہے کربلا. ہمیں پتہ نہیں کون سی کربلا پڑھائی جا رہی ہے. ہاں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کو اطاعت پر لانا، فرما برداری پر لانا. یہ نفس بڑا عادی ہو جاتا ہے. گاہک کی وجہ سے نماز گئی غلط، دوستوں کی وجہ سے نماز گئی غلط. آپ کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. دوست آپ کا کیا کریں گے؟ دوستوں نے تو فجر چھڑوائی تھی نا کیفیٹیریا پر، تو ظہر کیسے چھوٹ گئی؟ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. کم سے کم درجہ آج محرم ہے، پہلا مہینہ اسلامی، یہ نیت کریں کم سے کم کہ میں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. لڑکتے پڑکتے اٹکتے مٹکتے مسجد پہنچ جاؤں گا. یہ سب سے بڑا ولی ہے 2026 کا، جو پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کر لے. یہ ہے سب سے بڑا ولی. ہم ولایت کسی اور چیز کو سمجھنے لگ گئے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز پر لانا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی جی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہیے اور اس پر صبر کیجئے. اس لیے کہ نماز کے بارے میں سوال ہے، کربلا کے بارے میں سوال نہیں ہے. بس یہاں غلطی ہو رہی ہے. جس کے بارے میں سوال نہیں ہے اس طرف ہم اڑ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں سوال ہے اس طرف ہم جا نہیں رہے. ہاں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ سوال یہ ہے. یہ کربلا پر چلا گیا، یہ فلانی جگہ پر چلا گیا. آپ کے سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وما دین کا، تیرا دین کیا؟ ما تقول لهذا الرجل. ہاں، شبیہ دکھائی جائے گی حضور علیہ السلام کی. اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ قبر میں؟ بتائیے ذرا کیا کہتے ہو تم. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس اصل کربلا یہ ہے، اصل 9-10 محرم یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. بہت ہو گئی بہت. اب نماز میری مس نہیں ہونی چاہیے، نماز میری ضائع نہیں ہونی چاہیے. آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، میں چوریاں ہو گئی، پریشانی ہو گئی. آپ نے فرمایا اتنا خوف؟ میں تو سمجھا تجھے تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا ڈر ہے. یہ خوف، یہ ٹینشن، یہ گھبراہٹ تو تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پر تھی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کم سے کم محرم کے اس مہینے میں آج سے میں نیت کروں جو میری نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کرنی پڑیں گی. وہ علماء سے پوچھ کر آپ قضا کریں گے، میں بھی قضا کروں گا، اور آئندہ میری کوئی نماز بھی نہ رہ جائے، کوئی نماز نہ رہ جائے. تھوڑا سا 4-6 دن جم جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آدمی اللہ تعالی جما دیتا. میں 10 محرم میں محرم پر بات نہیں کرتا. میں 12 ربیع الاول میں 12 ربیع کبھی بھی اس موضوع پر کبھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے پیچھے کا کیا حساب کتاب ہے. کیونکہ میں امت کو کبھی توڑنے والی بات کروں گا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں کرنی نہیں ہے، ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے. ہاں، بعض جگہوں پر تقریریں ہو رہی، جو منہ میں آ رہا بول رہے، جو پتہ نہیں کیا کیا ویڈیو آڈیو چل رہی، کوئی کیا کہہ رہا کوئی کیا کہہ رہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات، لیکن آپ لوگ پبلک مانے گی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت اللہ کا دروازہ اوپر ہے، گھر کا دروازہ اوپر نہیں ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کا یہ دروازہ نیچے کر دوں، لیکن تمہاری قوم نئی نئی ایمان لائی ہے. اب اگر میں اسے، نبی کہہ رہے، اسے اگر میں نیچے لاؤں گا تو یہ شور شرابہ ہو جائے گا، یہ پھر بکھر جائیں گے، بفر جائیں گے، سمجھیں گے نہیں بات کو. نئی نئے اسلام لائے نا، نئے پتہ نہیں چلے گا، شور شرابہ ہو جائے گا. وہ وہیں رہا، وہ وہیں رہا. آج اوپر ہی ہے، آج اوپر ہی ہے. ہمیں ایسے موضوع سے زیادہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. نماز کے معاملے میں مولانا میری نماز نہیں ہے، کیا کرے گی کربلا؟ بتائیے نا. میرا رمضان کا فرض روزہ نہیں ہے، کیا کرے گی نا 9-10 محرم؟ بتائیے آپ. میرے اوپر زکوٰۃ ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے رہا، کیا کرے گی میری یہ داڑھی رکھنا؟ فرائض ہے یہ. میرے اوپر حج ہے، حج میں ہر دفعہ جھوٹ بولتا ہوں، بہانے لگاتا ہوں کہ بیٹیوں کی شادیاں ہیں نا تو اس وجہ سے میں حج نہیں کر رہا، حالانکہ علماء نے لکھا ہے پہلے حج ہوگا، اس لیے کہ فرض حج ہے، فرض حج ہے.
کیا کرے گی یہ میری داڑھی رکھنا؟ نہیں، میرے کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ آدمی نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، کیا تیاری کی ہے؟ تیاری بتا قیامت کی۔ کہا جی کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، پھر کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا۔ غلط ٹرین پکڑ لی ہے، ادھم دھاڑ کرتے رہو، ٹرین میں شور کرتے، ٹرین میں بیٹھ کر سب شور کر رہے ہیں، ٹرین بدلنے کو کوئی تیار نہیں ہے سمجھانے کے باوجود۔ لاہور کیوں نہیں آ رہا؟ سب شور کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں آپ غلط ٹرین پکڑ چکے ہو۔ نہیں یہ تو چل رہی ہے۔ ارے بھائی غلط ٹرین ہے۔ نہیں یہ تو آواز بھی کر رہی ہے۔ ارے بھائی غلط ٹرین ہے۔ نہیں یہ تو سائرن بھی بجا رہی ہے۔ آپ جب تک ٹرین بدلیں گے نہیں، دل کی دنیا بدلے گی نہیں، دل کی دنیا بدلے گی نہیں۔ تو جن احباب نے 9-10 محرم کا روزہ رکھا ماشاءاللہ بڑی مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرما لے۔ وہ افطاری میں ہمارے لیے ہم سب کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اور اب موقع آ گیا کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو سیدھا کریں، مولوی صاحب سیدھا کریں۔ بہت ٹیڑھی میڑھی ہے، بہت ٹیڑھی میڑھی ہے۔ کس کس سے کھائے ہوئے ہیں یہ ہمیں پتا ہے، کس کس سے لیے ہوئے ہیں یہ ہمیں پتا ہے، کس کس کو دینے ہیں یہ مجھے پتا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا۔ کتنی نمازیں چھوٹ گئیں یہ مجھے پتا ہے، کتنی تنہائی ناپاک ہے یہ مجھے پتا ہے، کتنوں سے میں بغض دل میں پالے ہوئے ہوں یہ مجھے پتا ہے، کیا کیا میں نے گل کھلائے ہوئے ہیں یہ مجھے پتا ہے۔ ان سب پر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اس کو چھوڑو، بہت ٹائم ہو گیا، اس کو چھوڑو اور مرنے کی تیاری کر لو۔ ہمارے ریشم گلی کے ایک تاجر 42 سال کی عمر میرے پاس آئے تھے، تاجر حضرات دعاؤں کے لیے کہنے کے لیے۔ 42 سال کی عمر اٹیک ہوا چل دیا۔ بتائیے آپ 42 سال سب رہ گیا، سب سب ٹھیا تھلا دکان ریشم گلی وہیں کھڑی رہ گئی، وہ چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا آج کل بیماریوں کا، کچھ پتہ نہیں چل رہا میرے دوستو۔ بیماری لگی اور لوگ سمجھتے ہیں میں تو 50 کا ہو گیا، فٹ ہو گیا۔ صبر، ایک لگتی ہے 4 لگاتی ہے، بیماری کا ایسا مسئلہ ہے۔ آپ ایک ایکس رے کرانے جائیں گے نا کہ جی میرا ایکس رے کر دو، وہ 4 بیماری اور بتا دے گا۔ دوائی تو بعد میں کھائے گا آدمی، ٹینشن کی وجہ سے آدھا مر جائے گا۔ کینسر کے مریض کو اللہ تعالیٰ صحت دے دے، صرف اتنا بتا دیا جائے نا، بھلے وہ انیشل اسٹیج پر ہو، پہلے اسٹیج پر آپ کو کینسر ہے، آدھا تو وہ وہی مر گیا، آدھا تو وہ وہی مر گیا۔ اس لیے آج موقع ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جس میں ایک صحت ہے، ایک جوانی ہے۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو کہ بعد میں جوانی نہیں ملے گی۔ یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح کے، یہ چاہتے رہے ہیں کہ ہمیں جوانی کے ایک دن مل جائے، کبھی بھی نہیں ملے۔ جو کل دن گزر گیا اب کبھی بھی نہیں آ سکتا، جو بقرعید گزر گئی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو آج موقع ہے، میری بھی گزارش ہے، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ۔ بہت ہو گیا مولانا، کوئی سمجھا نہیں رہا ہمیں، کوئی سمجھا نہیں رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر میں اگر صحیح اس کا حساب لگایا جائے تو علماء نے لکھا 61 سال بنتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 63 کے بعد جس کو جو عمر ملی ہوئی ہے وہ بونس ہے، بونس، کبھی بھی جائے گا یہ۔ اور آج کل ایسا ہو گیا ہے، ادھر آدمی مرا نہیں، ادھر وہ بھولے نہیں، کون پوچھنا، کیا رونا، کیا رلانا، سب ختم ہو گیا۔ اب تو نفسا نفسی کا ایسا عالم ہو گیا۔ ابھی آئے نہیں دفن کر کے 12 بجے دوپہر کو ایک دیکھ کھلا دی، جہاں مہمان شارٹ ہونا شروع ہوئے، چلو بھائی حساب کرو وہ کیا ہوا، وہ سونے کی چوڑیاں بھی لاؤ سامنے جو تم نے لی ہوئی۔ یہ اس میں اتنا الجھے کہ وہ مردے کو بھول گئے، میت کو بھول گئے، اور اپنے نفسا نفسی میں ایسے لگ گئے کہ انہیں نہیں جانا، صرف اسے ہی جانا تھا، حالانکہ ان کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، محرم کا پہلا مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے، بار بار محرم ملے گا نہیں، بار بار رمضان ملے گا نہیں، بار بار عرفہ کا دن ملے گا نہیں، بار بار حج نہیں ملے گا۔ اب جو زندگی ہے اسی میں توبہ تائب ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنے کاموں کو سیدھا کر لیں، جس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اتنے ذاکر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر، اول فل چلا جا رہا اول فل۔ میں نے کربلا پورا پڑھا ہے، مجھے پتا ہے اللہ کے فضل سے، مجھے پتا ہے کہ اس میں روایتوں کا کیسی مکسنگ ہوئی ہے۔ میرے نفس کے خلاف کربلا ہے، میری فجر نہیں ہے اس کے خلاف کربلا ہے، میرے بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے اس کے خلاف کربلا ہے۔ وہ تو لڑی جا چکی، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ 60-70 ہجری میں
اب تو 1448 ہو گیا بھائی جان. وہ جو منہ میں آ رہا بول رہے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ داڑھی کا پتہ نہ کسی. بس کیوں؟ سبسکرائب بڑھانے ہیں, فالوورز بڑھانے ہیں, وہاں کا ڈالر والر مل جاوے, کوئی پیسہ پائی مل جاوے, تھوڑا ادھم دھاڑ ہو جاوے. یہ آپ کہاں لے جا رہے اولادوں کو, بچوں کو, جوانوں کو کہاں لے جا رہے آپ؟ ہاں, اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ہم اپنے کام میں لگے جو میرا کام ہے. میری توبہ باقی ہے, مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں. میری نمازیں کتنی ضائع ہوئی ان کو میں قضا کروں. میرا اوپر حج ہے, اتنے سالوں سے میں نے حج نہیں کیا, میں اس کی تیاری کروں. جو میرے کرنے کے کام ہے وہ میں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہر دوسرے کاموں سے جو میرے کرنے کے نہیں ہے اس سے بچا لے گا. تاجر ناکام پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ تاجروں کے ہمارے ریشم بازار میں ناکام ہونے کی, اس یونین میں چلا جاؤں, وہ فیصلے میں کرا لوں, وہ الیکشن وہ میں لڑ لوں, فلانا ڈی ایس پی کے پاس میں چکر لگاؤں. ان چکروں کی وجہ سے جو کام کرنے کے لیے آیا تھا ریشم گلی میں, اس کو چھوڑ کر دنیا کے 10 دھندوں میں لگا, اپنے کام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا. اس لیے کہ جب آپ 2 دکانیں کھولو گے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی سوچ آپ کی. اور اگر آپ یکسوئی سے اپنا کام کریں گے نا تو ان سب سے اچھا اللہ آپ کو دے گا, کیونکہ یہ یکسوئی سے لگا ہوا ہے. کراچی میں ایک مدرسے میں تھا, میں نے کہا جی وہ 1 مہینہ پہلے آپ کو بتانا ہے, مجھے نائجیریا کا سفر ہے تبلیغ کا, میں تو جا رہا ہوں حیدرآباد, نائجیریا جانا ہے 1 مہینے کا, میں آپ کو 1 مہینے پہلے ریزائن دے رہا ہوں, 1 مہینے تک آپ اپنا بندوبست کر لیں. میں نے کہا جی ٹھیک. 10 بجے بات ہوئی, مغرب کے بعد انہوں نے بلایا, یہ آپ کی سیلری, السلام علیکم, آپ حیدرآباد کی بس میں چڑھ جائیں. اب آپ 1 مہینے ہمارے نہیں ہیں, اب آپ ادھر کی سوچ رکھیں گے, کھائیں گے یہاں کا. مجھے نائجیریا جانا تھا اللہ کے راستے میں. ابھی تو 1 مہینہ میں نے پہلے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سوچ بدل گئی, اب آپ یہاں نہیں ہیں, جسم تو آپ کا یہاں ہے, سوچ آپ کی وہاں ہے, تنخواہ آپ ہم سے لیں گے, سوچیں گے نائجیریا کے بندوبست کا, تو آپ تو ابھی سے ہی چلے جائیں, السلام علیکم. تو ایک آدمی تاجر تھا, اپنے کام میں لگے, ادھر ادھر کے چکروں میں لگے گا تو اپنی تجارت سے نقصان ہوگا, پریشانی ہوگی. تو جو کام میرے کرنے کا ہے, میری قبر کے بنانے کا ہے, اگر میں اس میں نہیں لگوں گا, دائیں بائیں لگوں گا, تو نقصان میرے دوستوں میرا ہی ہوگا. اس لیے آج میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں. اتنے بڑے ایام ہے ماشاءاللہ کہ اللہ آج کے بعد سے میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ پابندی سے. ہم نماز کو بہت ہلکا سمجھتے, ہلکا. مولوی صاحب کوئی اور بات کرو, نماز نہیں, نماز ضروری ہے بیٹا, نماز ضروری ہے میرے چاند, نماز ضروری ہے. ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں سعودی عرب میں, اقامت ہو رہی, میں بھی کھڑا ہوا کسی کے ساتھ, ہاں بھائی کیا ہوا فلانا, ایک بچہ بھی کھڑا ہوا ہمارے ساتھ, ہاں بڑی عمر کا تھوڑا, ہاں ارے وہ اس کا کیا, ادھر تکبیر چل رہی, میں بھی کھڑا ہو گیا, ہاں بھائی کیا, دھڑ کر کے اس بچے کے گردن پہ تھپڑ پڑا ہے. کس نے مار دیا بھائی, یہاں پر کون تشدد کر, وہ تھپڑ مار کے وہ آدمی نماز نیت باندھ لی. ہم نے کہا اس سے بات کریں گے نماز کے بعد, یہ کون ہے بھائی آپ نے ایسے تھپڑ مار دیا, سب کو ڈرا دیا, سناٹا, اور ساری مسجد بند, ایسی چل رہے. نماز کے بعد سے سلام پھیرا, تو ہمیں تو گھسنے کی بیماری ہے نا, ہاں گھسنے کی بیماری ہے. میں پکڑ لیا, بھائی کیا کر رہا بھائی تو, اس کو کیوں تھپڑ مارا؟ بولا میرا بیٹا ہے, اللہ کے وہاں اقامت ہو رہی ہے نماز کی, یہاں باتوں میں لگا ہوا, ایسے تو 2 مارنے تھے. میں نے اپنی گدی بچائی, چل بھائی بتا کیا کر رہے بھائی, ہاں یہ ہے نماز, یہ ہے نماز, تو اقامت ہو رہی, ادھر تو باتیں کر رہا. تکبیر اولا ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے, وہ تکبیر اولا ہی چھوڑ گئی. بتاؤ آپ پھر کیا رہ گیا؟ جب امام کرتا ہے اللہ اکبر, یہ ہے, یہ جو تکبیر ہے نا, یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے پوری نماز میں. اللہ اکبر, یہ پہلی والی, کہ سب کچھ یہ پیچھے پھینکا ہے اللہ, بس اب تو آ گیا میرے پاس, یہ ہے قیمتی. اس کے بعد کی تکبیریں ہیں, لیکن سب سے بڑی تکبیر, یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ. دیکھنا آپ دیکھنا, شیطان یہ چھڑوا دے گا, دوسری میں دمادم لگے ہوئے ہوں گے, یہ چھڑوا دے گا. تو میرے دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے, آپ کے روزوں کو قبول فرمائے, آپ کی عبادات کو قبول فرمائے, ہم سب کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قبول فرمائے. بس نماز پر آ جاؤ, بس بس. شیطان نے دوسرے دھندوں میں لگا دیا, راشن بانٹو راشن, نماز چھوڑ دو, پوائنٹ. پانی پلاؤ, پانی پلاؤ, مولوی صاحب نے فضائل بیان کیے تھے, پانی پلاؤ, نماز چھوڑ دو, پڑھتے رہیں گے, پڑھ لیں گے بعد میں, یوں کرائے گا. غریب کی مدد کرو, مدد کرو, بکرے کھلاؤ ان کو, بہت بڑا ثواب ہے اس پر. نماز چلی گئی. غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی کفار کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز آگے پیچھے ہو گئی.
ارے بھائی خندق ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، اس میں نماز آگے پیچھے ہونا پکا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو، بخاری کی روایت ہے، میں کل پڑھا کے آیا ہوں بخاری، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چلی گئی. یہ ہے کربلا، یہ ہے بس. آپ اپنے آپ کو فجر میں لے آؤ، کربلا ہو گئی آپ کی اپنے نفس کے ساتھ، آپ جیت گئے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا احساس عطا فرما دے. نماز کا جو عاشق ہے وہ اللہ کا عاشق ہے، جو نماز کا عاشق نہیں ہے وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے. نماز کے لیے تو ایسے آویں، ہاں لوگ بولے کیا ہو گیا بھائی اس کا کون مرا گیا، کیا ہوگا؟ نہیں، نماز چلی جائے گی اس کی. یہ بھائی جو بھاگتا ہوا جا رہا ہے نا، یہ نماز کے لیے جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ کھڑے گھر میں، اذان ہوئی، میں نے پلٹ کر دیکھا حضور غائب ہیں. ارے کہاں چلے گئے؟ مسجد نبی میں پہنچ گئے. نماز نماز. ابھی سعودی حکومت نے عتبان ابن مالک، آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو عمرے حج پر لے جائے، مجھے بھی لے جائے، عتبان ابن مالک کا گھر کھول دیا اب انہوں نے زیارت کے لیے، ایک نئی زیارت کھول دی ہے. عتبان ابن مالک ایک نابینا صحابی تھے، بتا چکا ہوں. وہ کہ عرض کہ یا رسول اللہ مدینے کے جو راستے اونچے نیچے بہت ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں، میں نابینا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا، تو اگر آپ میرے گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھ لیں گے تو میں اسی جگہ کو اپنا مصلی بنا لوں گا، اور آپ مجھے اجازت دے دو، میں گر گرا جاؤں گا، پریشانی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آؤں گا. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے. سنو، جب محلے میں گھسے تو لوگ لے آئے، حلوہ لے آیا، کوئی یہ لے آیا، کوئی وہ لے آیا. اب ہمارا حال تو یہ کہ امام صاحب محلے میں، تو امام صاحب آ گئے، بھاگو بھاگو بھائی بھاگو. بول کے جامے پائے کھاتے ہیں، ہاں جی کھاتے ہیں. اب تک نہیں آیا، 4 سال ہو گئے، کون سے کھلا کے گئے. اللہ کی شان. حضور علیہ السلام گئے تو کوئی حلوہ لے آئیے، حلوہ آخر میں تے نہیں ہے، میٹھا حضور کو پسند تھا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کو حلوہ پسند تھا، یعنی میٹھا پسند. لے کر آ گئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا عتبان کہاں پڑھنی ہے 2 رکعت؟ چلو بتاؤ. کہ جی یا رسول اللہ یہاں. اللہ اکبر. آپ نے 2 رکعت وہاں پڑھی، انہوں نے اس کو مصلی بنا لیا. اب سعودی حکومت نے وہ کھول دیا کہ جس کو یہ جگہ زیارت کرنی ہو کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت یہاں پڑھی تھی تو وہ یہ گھر ہے، چھتے وتے نہیں ہے اس کی. پھر جب آپ تھوڑی دیر بیٹھے ان کے گھر پر تو کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ منافق ہے. کسی نے کہہ دیا. آپ نے فرمایا بھائی ایسی باتیں نہیں کرتے، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس وہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. دیکھا آپ نے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر حضور بیٹھے اور آپ تشریف لے آئے. یہ تھا کربلا کہ ایک نابینا کہہ رہا ہے میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا، میرے گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھا دو تاکہ میرا گھر مسجد بن جاوے. پھر ساری زندگی عتبان ابن مالک نے وہی نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کا عاشق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کے مطابق اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب